اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بچے کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ سب ٹھیک ہو؟ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ جو ٹاپک ہمارا ہے آج کا وہ ہے امپورٹنس آف فزیکل فٹنس، جسمانی فٹنس کی اہمیت۔ جسمانی فٹنس کی اہمیت کو اجاگر کرنے سے پہلے اس کے مفہوم کو ذہن نشین کرنا یا اچھی طرح سمجھنا جو ہے بے حد ضروری ہے کہ جسمانی فٹنس کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور ہماری زندگی میں یہ کتنی ضروری ہے۔ تو یہ ایک مقولہ ہے جو اس وقت کوٹ کیا ہوا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول جو ہے یہ ہے ٹیپو سلطان کا۔ آپ نے بچپن میں ٹیپو سلطان کے بارے میں چھوٹی کلاسز میں پڑھا ہوگا کہ یہ ایک بہادر انسان تھا اور اس نے یہ جملہ جو ہے اس وقت کہا تھا جب یہ قلعے کے اندر محصور تھا اور اس کے اپنے ہی کسی ساتھی نے غداری کر کے قلعے کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیا تھا اور انگریزوں کے ساتھ یہ محاذ آرائی پر تھا۔ تو جیسے ہی قلعے کا دروازہ کھلا تو بارود کو آگ لگ گئی اور اس کی پوزیشن جو تھی وہ سٹرونگ نہ رہی۔ تو اس کے کسی ساتھی نے مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے زندگی بچا کے بھاگ جاؤ۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو یہ پھر لڑائی جو ہو رہی تھی اس میں یہ شہید ہو گیا، یعنی اس نے اس شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے اس لیے کہا کہ شیر ایک بہادر جانور ہے جو جنگل کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور اس کی لائف کی مثال دی جاتی ہے، اور گیدڑ جو ہے وہ ایک ڈرپوک ہے جانور ہے اور گیدڑ کی زندگی 100 سالہ زندگی ہے تو شیر کی ایک دن کی زندگی اس سے زیادہ کہیں زیادہ اچھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو ہے اچھے طریقے سے جینا اور بغیر خوف و خطر کے جینا اور ڈر ڈر کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے ٹیپو سلطان نے ایک باوقار زندگی کا تصور خوبصورت اور جامع انداز میں یعنی کمپریہنسو طور پر اس نے ایک باوقار زندگی گزارنے کا تصور جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ اچھی اور باوقار زندگی کس طرح سے انسان گزار سکتے ہیں، اور مثالی زندگی مکمل جسمانی فٹنس کے بغیر جو ہے وہ ادھوری ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مثالی ہو اور مثال دی جا سکے اور ایسی زندگی ہو کہ جو قابل رشک ہو تو جسمانی فٹنس کے بغیر ادھوری ہے، کیونکہ جسمانی فٹنس ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں زندگی میں کامیاب کراتی ہے۔ تو انسان زندگی میں جس قدر بھی جیے، صحت مند جیے، باوقار جیے اور کامیاب طریقے سے جیے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ صحت اچھی ہو اور وہ کسی کا دست نظر نہ ہو، باوقار طریقے سے جیے اور کامیاب طریقے سے جیے، کیونکہ وہ کامیابی جو ہے اس کے لیے شرط ہے کہ کامیابی کے ساتھ وہ جیے، ڈر ڈر کے نہ جیے، کیونکہ ڈر ڈر کے جینا کوئی زندگی نہیں ہے۔ جسمانی فٹنس کو جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی حوالوں سے پرکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم جسمانی فٹنس کی بات کرتے ہیں تو جسمانی فٹنس میں 4 چیزیں جو ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں ہمارا ذہنی، جسمانی، جذباتی اور معاشرتی پہلو جو ہیں یہ دیکھے جائیں گے۔ تو یہ جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ شخصیت کے 4 ستون ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی کسی بھی شخصیت کو بنانے کے لیے ان 4 ستونوں کا ہونا ضروری۔ ستون کہتے ہیں سہاروں کو، جیسے ہم کوئی چھت وغیرہ بناتے ہیں نا تو اس کے لیے سہارے پلر ہوتے ہیں تو وہ ستون ہیں۔ تو اسی طرح شخصیت کو بنانے کے لیے جو ہے یہ 4 پلرز کا ہونا یا 4 ستونوں کا ہونا اپنی اپنی جگہ پر بے حد ضروری ہے۔ کسی بھی ایک پہلو کو نظر انداز ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کسی ایک پہلو کو نظر انداز کریں گے تو جسمانی فٹنس زندگی کے تمام پہلوؤں کا تو احاطہ کر رہی ہے، اگر یہ ہم کسی ایک چیز کو
نظر انداز کریں گے تو وہ جو ہے کوئی ایک ستون اگر نہیں بیچ میں ہوگا تو چھت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہماری پرسنالٹی کو مینٹین رکھنے میں، پرسنالٹی کو بنانے میں، اس سے باوقار بنانے میں، ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ان 4 ستونوں کا ہونا جو ہے انتہائی ضروری ہے، تب جا کے کامیاب زندگی جو ہے ہم گزار سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں فزیکل فٹنس کی جامع تعریف، کمپریہنسو ڈیفینیشن آف فزیکل فٹنس، کہ فزیکل فٹنس جو ہے وہ صلاحیت ہے جس سے بروئے کار لا کر ایک فرد کم سے کم وقت میں بغیر کسی تھکاوٹ یا تناؤ محسوس کیے بغیر زیادہ سے زیادہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے، اور پھر بھی اس میں اتنی قوت باقی ہو کہ وہ کسی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کر سکے۔ مثلاً جیسے ہم نے جسمانی اہلیت پڑھا تھا، اسی سے ملتی جلتی یہ ڈیفینیشن ہے کہ انسان جو ہے ناگہانی ہوتا ہے، اچانک کوئی صورتحال پیش آ جائے، اچانک کوئی حادثہ، کوئی سچویشن جس کا مقابلہ کرنا پڑے، تو پھر بھی انسان جو ہے یعنی معمول کیا کام کے بعد اس کے اندر اتنی طاقت باقی ہو کہ سڈن کوئی سچویشن جو ہے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکے اور اس کا مقابلہ کر سکے۔ وہ صورتحال جو انسان کے کام کرنے کی استعداد کو ظاہر کرے فزیکل فٹنس کہلاتی ہے۔ یعنی فزیکل فٹنس کو اگر ہم دوسرے حوالے سے دیکھیں تو فزیکل فٹنس جو ہے کیا ہے کہ یہ وہ کیفیت ہے یا وہ صورتحال ہے جو انسان کے کام کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جسمانی فٹنس کی اہمیت کے پیش نظر اسے جوہر حیات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جسمانی فٹنس کے حوالے سے اسے جوہر حیات سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ جوہر کہتے ہیں، جوہر حیات زندگی کا جوہر، زندگی کی خوبی۔ جسمانی فٹنس کی اہمیت، ضرورت اور افادیت جو ہے ہر دور میں مسلمہ رہی ہے۔ یعنی جسمانی فٹنس کتنی ضروری ہے ہماری زندگی میں اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے، ہر زمانے میں جو ہے اسے تسلیم کیا گیا ہے کہ زندگی کامیاب اسی صورت میں گزرتی ہے جب فزیکل فٹنس ہو۔ اور فزیکل فٹنس کو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں کہ کام کی نوعیت کے اعتبار سے فزیکل فٹنس جو ہے ہر شخص کے ڈیفرنٹ ہوگی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں امپورٹنس آف فزیولوجیکل، عضویاتی اہمیت کیا ہے اس کی، کہ انسان جو ہے ایک متحرک مخلوق ہے، متحرک حرکت کرنے والی، کیونکہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ہے تو سبھی متحرک، سبھی مخلوق جو ہے وہ حرکت کرتی ہے، لیکن یہاں متحرک مخلوق سے مراد کیا ہے کہ ہر مخلوق کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن انسان کا رزق جو ہے اس کی محنت میں مضمر ہے، اس کی محنت میں چھپا ہوا ہے، جتنا وہ محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی نوازے گا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے ایک متحرک مخلوق ہے، یعنی ہر وقت حرکت میں رہنے والی تخلیق اللہ تعالیٰ کی۔ دنیاوی آسائشوں میں ترقی ہو رہی ہے کیونکہ انسان حرکت کر رہا ہے اور بار بار جو ہے مختلف فیلڈز میں یہ محنتوں کے ثمر جو ہیں اس کے نظر آ رہے ہیں، دنیاوی آسائشوں میں ترقی ہو رہی ہے، مگر اسی مطابقت سے انسانی جسم میں مطلوبہ تبدیلیاں نہیں آئیں، کہ اس کی ترقی تو نظر آ رہی ہے لیکن انسانی جسم میں جو تبدیلیاں ہونی چاہیے صحت کے اعتبار سے وہ نظر نہیں آ رہی۔ ترقی تو ہو رہی ہے، اس کی محنتوں کا ثمر تو نظر آ رہے ہیں، لیکن جو اس کی صحت میں تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں آ رہی، وہ نظر نہیں آئی، جو مطلوب جو چاہیے، یعنی صحت جتنی اچھی چاہیے وہ تبدیلی نظر نہیں آئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں نمبر 1 ہیڈنگ اس کا کہ مسکولر اینڈ اسکیلیٹل سسٹم، عضلاتی اور استحکامی نظام، باقاعدہ جسمانی سرگرمیاں، عضلاتی حجم، طاقت، قوت برداشت جو کسی لمبے پیریڈ کے لیے ہوتی ہے یا کام کرنے کی درکار صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس سے۔ یعنی باقاعدہ اگر فزیکل فٹنس کو بڑھانا ہے یا باقاعدہ سرگرمیاں جب کی جائیں گی تو اس میں عضلاتی حجم بڑھے گا، عضلات بڑھیں گے، طاقت بڑھے گی انسان کی، قوت برداشت بڑھے گی اور جو کسی لمبے پیریڈ کے لیے یہ صلاحیت جو ہے بڑھ سکتی ہے۔
عضلات کے حجم کے بڑھ جانے سے فرد بھرپور صلاحیت کے ساتھ کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ یعنی جب عضلات کے حجم بڑھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان جو ہے، فرد جو ہے، بھرپور طریقے سے اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو ہے کوئی کسی بھی کام میں استعمال کر سکے گا، کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام دے سکے گا۔ عضلاتی اور استخوانی نظام جسمانی حرکات کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی عضلاتی اور استخوانی نظام، دونوں نظام ملتے ہیں تو جسمانی حرکات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں پہ غور کریں، اپنے جوائنٹس پہ، ایلبو جوائنٹس کو دیکھیں، یعنی جہاں مسلس کام کر رہے ہیں وہاں ہماری ہڈیاں بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، وہ بھی کام کرتے، تو عضلاتی اور استخوانی نظام کے ملنے سے جو ہے حرکات جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے عضلاتی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، قوت برداشت بڑھتی ہے اور جسمانی کارکردگی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی جو ہماری عضلاتی نظام اور استخوانی نظام جب مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے عضلاتی قوت بھی بڑھتی ہے، قوت برداشت بھی بڑھتی ہے اور جسمانی کارکردگی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ باقاعدہ ورزش سے جسمانی عضلات مضبوط اور حجم میں بڑے ہوتے ہیں۔ اگر ریگولرلی ورزش کی جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جسمانی عضلات ہمارے مضبوط بھی ہوں گے اور ان کا حجم جو ہے وہ بھی بڑھے گا۔ ان میں کیمیائی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور یوں ورزشی جسم کبھی کبھار ورزش نہ کرنے والے جسم کی نسبت تھکاوٹ کا کم شکار ہوتا ہے۔ یعنی باڈی کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں، ٹیشوز ٹوٹتے ہیں، بافتیں ٹوٹتی ہیں اور ان کی مرمت ہوتی ہے، اور اگر ریگولرلی ورزش کی جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ ورزش کرنے والا جسم جو ہے کبھی کبھار اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ورزش نہ کرنے والے جسم کی نسبت تھکاوٹ کا کم شکار ہوتا ہے، کہ اس کو تھکاوٹ تو ہوگی لیکن ایک باڈی جس کو عادت ہی نہیں ہے ایکسرسائز کی، اگر وہ ایکسرسائز کرے گی تو وہ تھکن زیادہ محسوس کرے گی، اور ایک باڈی جو مسلسل ریگولر ایکسرسائز کی عادی ہے تو کبھی کبھار جو ہے اس کو جو ورزش نہیں کرنے والا جسم اس کے مقابلے میں تھکاوٹ جو ہے کم محسوس ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہم ہیڈنگ دیتے ہیں ہارٹ اینڈ سرکولیٹری سسٹم، دل اور دوران خون کا نظام، کہ ورزش کے دوران دل جو ہے اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے تو اس وقت ہمارے سارے نظام جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہاں ہمارا نظام دوران خون جو ہے وہ بھی تیز ہو جاتا ہے۔ نظام دوران خون کب تیز ہو رہا ہے؟ جب ہم ورزش کر رہے ہیں اس وقت ہمارا دل جو ہے اس کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے، جس سے اس کے عضلات مضبوط اور سائز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہماری باڈی کی شیپ ہے نا، اسی طرح ہمارے دل کی بھی ایک شیپ ہے، ایک جسامت ہے۔ جب ہم ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو دل کے عضلات جو ہیں، جن عضلات سے مل کر دل بنا ہے وہ عضلات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے سائز میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دل کی ہر دھڑکن کی وجہ سے آکسیجن والا صاف خون جو ہے دل پورے جسم کو دھکیلتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ پمپنگ کا کام کرتا ہے، کبھی پھیلتا ہے اور کبھی سکڑتا ہے۔ جب دل پھیلتا ہے تو خون ریسیو کرتا ہے باڈی سے، اور جب یہ سکڑتا ہے تو پوری باڈی کو خون جو ہے یہ سپلائی کرتا ہے۔ تو دل کی ہر دھڑکن کی وجہ سے آکسیجن والا شفاف خون جو ہے وہ پوری باڈی کو دل دھکیلتا ہے، یعنی صاف خون جو ہے شریان اعظم کے ذریعے پوری باڈی میں جاتا ہے۔ اس طرح تمام جسمانی حصوں کو بہتر خوراک جو ہے وہ میسر آتی ہے۔ خوراک کس چیز کی؟ ایک تو خون میں جو غذائیت ملتی ہے ہماری ڈائٹ کی وہ، اور دوسرا آکسیجن۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بلڈ کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک بہتر خوراک کی صورت میں پہنچتی ہیں، اور ایتھلیٹ کا دل جو ہے ایک دھڑکن سے ایک آدمی سے زیادہ خون پمپ کر سکتا ہے، کیونکہ ایتھلیٹ جو ہے وہ ہے جو سپرنٹر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا لمبی ریس لگانے والا کوئی شخص جو ہے، کوئی فرد جو ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ایتھلیٹ کا دل جو ہے ایک دھڑکن سے ایک آدمی سے زیادہ خون جو ہے وہ پمپ کر سکتا ہے، کیونکہ میراتھن کے عظیم ایتھلیٹ ڈی مار پر کی گئی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا دل 22 لیٹر خون پمپ کرتا ہے،
میراتھن ریس آپ کو پتہ ہے، لمبی ریسز، بہت زیادہ لمبی دوڑیں جو ہیں میراتھن، یہ پرانے جو اولمپکس تھیں ان میں اس طرح کی ریسز تھیں. تو میراتھن کے عظیم کہتے ہیں بڑے کو، بڑا ایک ایتھلیٹ ہے ڈیمار، اس کا ایک نام ہے، اس پر ریسرچ کی گئی ہے اور اس ریسرچ سے پتہ چلا کہ اس کا دل جو تھا وہ 22 لیٹر خون جو ہے وہ پمپ کرتا تھا، جبکہ ایک آدمی کا دل صرف 1.2 لیٹر خون پمپ کر رہا تھا. اب دیکھیں 1.2 اور 22 میں کتنا فرق ہے، کیونکہ جب ہم کوئی رننگ کرتے ہیں، کوئی ریس لگاتے ہیں، تو اس وقت ہمارے سب نظام بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ہماری سانس جو ہے، جسے ہم سانس کا پھولنا کہتے ہیں، وہ ریسپیریٹری سسٹم تیز ہوتا ہے اور زیادہ مقدار میں آکسیجن ہمارے اندر جاتی ہے، اور اسی طرح ہمارا بلڈ سرکولیشن جو ہے، دل کا پمپنگ جو ہے وہ بھی فاسٹ ہو جاتی ہے اور دل جو ہے زیادہ مقدار میں خون پمپ کرنے لگتا ہے. تو کیا ہے کہ اس کا دل 22 لیٹر خون پمپ کرتا ہے، جبکہ ایک آدمی کا دل صرف 1.2 لیٹر خون جو ہے وہ پمپ کر رہا ہے. تو ورزش سے اندازہ ہوا کہ تیزی سے ہمیں بہتر خوراک جو ہے پورے اعضاء تک پہنچتی ہے، آکسیجن والا خون جو ہے، غذائیت والا خون پوری باڈی کو جلدی ملتا ہے اور ہمارے اعضاء کے لیے انتہائی جو ہے وہ فائدہ مند ہے. باقاعدہ ورزش دل اور دوران خون کے نظام کو درست بناتی ہے. اگر یعنی ریگولرلی ایکسرسائز کی جائے تو ریگولر ایکسرسائزز کا کیا ہمیں بینیفٹ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو دل ہے اس کی جسامت اور دوران خون یعنی بلڈ سرکولیشن، نظام دوران خون جو پوری باڈی کے اندر چل رہا ہے وہ بہتر طور پر کام کرتا ہے اور قوت برداشت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یعنی اس سے قوت برداشت جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے. قوت برداشت ہے نا کہ کسی چیز کو برداشت کرنے کی صلاحیت، کسی چیز کو سہ جانے کی صلاحیت. تو اس سے دل بھی بہتر ہوگا، دوران خون کا نظام بھی بہتر ہوگا اور قوت برداشت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو. اب تھرڈ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں لنگس اینڈ ریسپیریٹری سسٹم، پھیپھڑے اور نظام تنفس. ورزش پھیپھڑوں کی کارکردگی اور سانس کی گہرائی کو بڑھا دیتی ہے. ورزش سے پھیپھڑوں کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اور سانس جو ہے ہماری اس کی گہرائی یعنی لمبا سانس، ان دونوں چیزوں کو یہ بڑھاتی ہے. ایتھلیٹ کی نبض کی رفتار ایک عام آدمی سے کم ہوتی ہے. ایتھلیٹ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، بار بار ڈسکس کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. ریسز ایتھلیٹکس ایونٹس میں حصہ لینے والے لوگ جو ہیں ایتھلیٹ کہلاتے ہیں. انفرادی انڈیویجول جو کوئی اپنی پرفارمنس کھلاڑی شو کرتے ہیں نا، وہ ایتھلیٹ کہلاتے ہیں. تو ایتھلیٹ کی نبض کی رفتار ایک عام آدمی سے کم ہوتی ہے. ایک اندازے کے مطابق کھلاڑی کی سانس کی شرح جو ہے وہ 6 to 8 یعنی 6 تا 8 بار فی منٹ ہوتی ہے. یعنی ایک کھلاڑی جو ہے اندازے کے مطابق جو ہے اس کی سانس جو ہے 1 منٹ میں 6 سے 8 بار ہوتی ہے، یعنی 6 سے 8 بار سانس لیتا ہے. جبکہ بہت کم مشقت کرنے والے فرد کی سانس کی شرح 12 تا 15 بار فی منٹ ہوتی ہے. یعنی وہ کھلاڑی ہے، اس کی سانس کی رفتار جو ہے وہ کم ہے، یعنی 1 منٹ میں 6 سے 8 بار لے رہا ہے. جبکہ بہت ہی کم مشقت کرنے والا جو محنت ہی نہیں کر رہا، اس فرد کی سانس کی شرح 12 تا 15 بار فی منٹ ہے. ایک ایتھلیٹ کا دل ورزش سے پہلے عام آدمی سے کم رفتار سے دھڑکتا ہے. یعنی ایک ایتھلیٹ جو ہے اگر وہ ورزش میں حصہ نہیں لے رہا ابھی، تو اس کا دل جو ہے ورزش سے پہلے عام آدمی سے کم رفتار سے دھڑکے گا. لیکن ورزش کے دوران ایتھلیٹ یا دوسرے فرد کی دل کی دھڑکن جو ہے ایک ہی نسبت سے بڑھے گی. یعنی جب ایکسرسائز ہوگی تو ایک ایتھلیٹ کی اور ایک عام آدمی کے دل کی دھڑکن جو ہے ایک ہی نسبت سے بڑھے گی. ورزش یا کثرت کے دوران ہم معمول سے زیادہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں داخل کرتے ہیں، یا تو ہم لمبے سانس لیتے ہیں. یعنی جب ہم
اس کو دوبارہ سے آپ سمجھیں کہ جب ورزش کرتے ہیں یا کثرت جو ہے اس کی میننگز بھی ورزش کی ہیں. جب ہم ورزش کرتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم معمول سے زیادہ یعنی جو ہم عام روٹین میں سانس لے رہے ہوتے ہیں نا اس سے ہٹ کے معمول سے زیادہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں داخل کر لیتے ہیں. یا تو ہم لمبے لمبے سانس لیتے ہیں یا سانس زیادہ دفعہ لیتے ہیں. 2 صورتیں ہوتی ہیں, یا تو ہم سانس کو لمبا لیں گے یا زیادہ دفعہ لیں گے. تو بہت سخت قسم کی سرگرمی ایکسرسائز یا ورزش کے دوران پہلے سانس جو ہے اکھڑتا ہے, یعنی جو اس کی ایک روٹین ہے سانس کے آنے اور جانے کی, اس میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی, سانس جو ہے وہ اکھڑے گا. اور اگر ورزش کو جاری رکھا جائے تو آہستہ آہستہ جو ہے سکون محسوس ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ہم پریکٹس سے کرتے ہیں نا, جب اس چیز کی پریکٹس نہیں ہوتی تو اس وقت ہمیں جو ہے ریگولرٹی محسوس نہیں ہوتی, لیکن جب ہم کنٹینیوس کسی چیز کو ریگولر کرتے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز میں سکون جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہی مثال یہاں ہے کہ ایکسرسائز, سخت قسم کی ایکسرسائز کی جائے گی تو اس میں سب سے پہلے ہمارے سانس کی رفتار جو ہے وہ اکھڑے گی. لیکن اگر ہم بار بار اس چیز کو کریں گے, کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں نا, بار بار میں آپ کو بتاتی ہوں پریکٹس میکس پرفیکٹ دا مین, کہ پریکٹس جو ہے وہ انسان کو کامیاب بناتی ہے. تو بار بار کرنے سے جو ہے وہ اکھڑنا ختم ہو جائے گی سانس, اور بلکہ سکون جو ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ڈائجسٹو اینڈ ایکسکریٹری سسٹم, نظام انہضام اور اخراج کا نظام, کہ ہماری خوراک ہضم کیسے ہوتی ہے اور ہضم ہونے کے بعد ہمارے فاسد مادے جو ہیں وہ خارج کیسے ہوتے ہیں. کہ ورزش جو ہے اس سے نظام انہضام اور نظام اخراج دونوں ہی بہتر حالت میں رہتے ہیں. کہ ورزش کرنے سے ایک تو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بہتر رہے گا, ہماری خوراک جو ہے صحیح طریقے سے ہضم ہوگی, اور خوراک ہضم ہونے کے بعد ہماری باڈی کے فاسد اور بیکار مادے جو ہیں وہ بھی بہتر طور پر جو ہیں وہ خارج ہوں گے. اور معدے اور آنتوں کے عضلات جو ہیں اعصاب کو بہتر کارکردگی کے لیے تیار کرتے ہیں, کیونکہ معدہ ہی جو ہے ہمارے پوری باڈی کے لیے بہترین ایک کارآمد چیز ہے. جتنا معدہ ہمارا صحیح ہوگا اتنا ہی ہماری صحت جو ہے بہتر ہوگی, کیونکہ ڈائجسٹ ہوگی کوئی چیز اچھی طرح ہضم ہوگی, جزو بدن بنے گی. اگر ہمارا معدہ اور انتڑیاں جو ہیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی, وہ بھی معدہ جو ہے وہ خراب ہے, انتڑیوں جو ہیں خراب ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری صحت کا گراف بھی گرے گا. تو معدہ اور آنتوں کے عضلات جو ہیں یہ ہمارے اعصاب کو بہتر کارکردگی کے لیے تیار کرتے ہیں, کیونکہ ڈائٹ صحیح طریقے سے ہضم ہوگی. ہم بار بار پڑھ رہے ہیں, ایف وی فزیکلی فٹ وی مینٹلی الرٹ, اے ساؤنڈ مائنڈ از ان اے ساؤنڈ باڈی. کہ جتنا ہمارا جسم جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا اتنا ہی ہمارا دماغ جو ہے وہ سٹرونگ ہوگا, اور جسم سٹرونگ ہوگا ڈائٹ سے. معدہ صحیح کام کرے گا, خوراک کو ڈائجسٹ کرے گا, جزو بدن بنے گی خوراک, تو اتنا ہی صحت اچھی ہوگی, اور اتنا جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا ہی ہمارا دماغ جو ہے وہ بہتر کام کرے گا. نیکسٹ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں نروس سسٹم, اعصابی نظام. ہمارے عضلات اعصابی نظام کے زیر اثر ہیں, یعنی آدھے عضلات ہماری باڈی کے ایسے ہیں جن کو ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے. یعنی اعصابی نظام کے زیر اثر سے مراد ہیں ہمارا اعصاب کنٹرول کرتے ہیں, ہماری سوچ کے مطابق یہ عضلات جو ہیں حرکت کرتے ہیں. یعنی سوچ, ہماری مرضی, ہمارا ارادہ, ہماری پسند, جس طرح سے ہم چاہیں ان ارادی عضلات کو ہم حرکت دے سکتے ہیں. جو ہم چاہیں گے, جو ہم سوچیں گے, جو ہم ارادہ باندھیں گے, اس کے مطابق ہم ان کو حرکت دیں گے. مثلاً اس میں بھاگ دوڑ ہے, ٹینس بال کو ہٹ مارنا, یہ ساری چیزیں, رننگ اگر ہم نے کرنی ہے, ہم نے کسی چیز کو ہٹ کرنا ہے, ہم نے کسی چیز کو دور پھینکنا ہے, تو اس میں ہمارا ارادہ شامل ہوگا. تو جب ہمارا ارادہ شامل ہوگا تو ہمارے ارادے کے مطابق عضلات جو ہیں وہ کام کریں گے. تو باقاعدہ ورزش سے اعصابی و عضلاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا بچے, عضلاتی ریشے کے ساتھ اعصابی ریشہ لگا ہوا ہے. عضلات جو ہیں, اعصابی ریشے جو ہیں وہ دماغ کو پیغام پہنچاتے ہیں, اور دماغ جو ہے اس کے مطابق جو ہے عضلات کو آرڈر کرتا ہے. تو کوئی بھی حرکت جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہے. تو کسی بھی حرکت کو کامیابی سے سر انجام دینے کے لیے اعصابی اور عضلاتی ہم آہنگی جو ہے انتہائی ضروری ہے.
تو جتنی اعصابی عضلاتی ہم آہنگی ہوگی اتنا ہی بہتر طور پر کام ہوگا. اعصابی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے اور اعصابی تھکاوٹ اور ذہنی پریشانی وغیرہ عضلاتی حرکات سے کم کی جا سکتی ہیں. یعنی جس طرح ہمارا جسم تھک جاتا ہے نا، اسی طرح ہمارا دماغ بھی تھک جاتا ہے. اور جب اعصابی تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس اعصابی تھکاوٹ اور ذہنی پریشانی کو ہم جو ہے کم کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ عضلاتی حرکات کے ذریعے. یعنی عضلات کو ایکسرسائزز دے کے ہم اپنے برین کو بہت حد تک ریلیکس کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ فزیکلی فٹ کریں گی، مینٹلی ہمیں جو ہے وہ سکون دیں گی، ہمارے برین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اس لیے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ذہنی تھکن ہے یہ جسمانی تھکن سے زیادہ اذیت ناک ہے. جسمانی تھکن جو ہے وہ تو ریسٹ کر کے ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن یہ ذہنی تھکن جو ہے اس کو ریلیکس کرنے کے لیے ذہن کو ہمیں اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی، تب جا کے ہمارا دماغ جو ہے اس کو ہم ریلیکس کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں باڈی کمپوزیشن، جسمانی ساخت، جسم کی بناوٹ، کس طرح سے جسم بنا. تو یہ کیا ہے کہ ورزش جو ہے جسم کے اندر چربی والے مادوں کی مقدار کو مناسب حد تک رکھتی ہے. کیا مطلب ہوا کہ ریگولر ایکسرسائزز جو ہے وہ ہمارے جو چربی والے مادے ہیں ان کی مقدار کو مناسب رکھتی ہے اور ہماری باڈی کے اوپر چربی کی تہیں جمع نہیں ہونے دیتی، جبکہ اضافی چربی جو ہے وہ خرچ کر دی جاتی ہے. خرچ کیسے ہوگی؟ ایکسرسائزز سے. یعنی ریگولر ایکسرسائزز سے ہمارے باڈی کی جو زائد چربی ہے، فیٹس جو ہے وہ خرچ ہوتی رہے گی، اور باقاعدہ ورزش سے جو ہے وزن کو کنٹرول کرنا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ اگر ہم ہیلدی ہیں اور ہم چاہیں کہ ہم اپنے وزن کو کنٹرول کر لیں، ہم ڈائٹ کریں، ڈائٹنگ پہ اگر اپنے آپ کو لے آئیں گے تو اس سے صحت جو ہے وہ لاغر اور کمزور ہو جائے گا. صحت کے اعتبار سے انسان ویکنس محسوس ہوگی. لیکن اگر ہم اپنے وزن کو ایکسرسائزز کے ذریعے کم کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ صحت کے اعتبار سے ہم اسٹرانگ ہوں گے، لیکن باقاعدہ ایکسرسائزز جو ہیں وہ ہمارے وزن کو کم کر دیں گی. یعنی ایکسرسائزز سے ہم اپنے وزن کو کنٹرول کریں تو زیادہ بہتر ہے. ورزش سے کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ جو ورزش ہے یہ ہماری اضافی چربی جو ہے اس کو جمع نہیں ہونے دیتی، اور باڈی کی جو سٹول جسم کا ہونا جو ہے وہ مناسب اور متناسب جسم جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور چربی کی تہیں جو ہیں وہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ ہیں. کچھ زیادہ موٹاپا جو ہے اس سے رنگ برنگی بیماریاں لگتی ہیں، اور موٹاپا جو ہے بذات خود ایک بیماری ہے. اس لیے ایکسرسائزز کے ذریعے سے کوشش کرنی ہے کہ باڈی کی زائد چربی جو ہے اس کو خرچ کیا جائے، اور مزید چربی جو ہے جسم کے اوپر جمنے سے اسے بچایا جائے، اور کوشش کی جائے کہ ایکسرسائزز سے وزن کو جو ہے کنٹرول کیا جائے، نہ کہ ڈائٹنگ کے ذریعے کنٹرول کریں، کیونکہ ڈائٹنگ کے ذریعے کنٹرول کرنے سے ویکنس ہوگی. تو اس لیے ایکسرسائزز سے ہم اضافی چربی کو بہت حد تک کم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اپنی صحت کے گراف کو بہتر رکھ سکتے ہیں. دیٹس آل. ہمارا یہ ٹاپک کافی حد تک کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس یاد کرنا ہے کہ یہ اکثر پیپر میں جو ہے یہ کویسچن آتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں گی، اور انشاءاللہ العزیز ہماری تیاری بہت بہتر ہو چکی ہے. آپ کوشش کریں کہ جو کچھ میں آپ کو کروا رہی ہوں اس کو ساتھ ساتھ تیار کریں، تاکہ پیپرز میں آپ کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور آپ کوئی بھی کویسچن جو ہے اس کو ایزیلی سولو کرنے میں کامیاب ہو سکیں. دیٹس آل. اللہ حافظ. فی امان اللہ.